السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سیاست چل رہی ہے اور ہر لمحہ سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز جو بہت ہی ایک بھیانک انداز میں ہمارے سامنے کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اقتصادی حالات ہیں اس کے نتیجے میں یہ نہایت ہی ضروری ہو چکا ہے کہ الیکشن آپ کو مارچ یا اپریل تک کروانے پڑیں گے۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ کیوں ہے۔ ایک تو اس ویلاگ میں یہ ذکر کروں گا اور دوسرا کچھ ٹائیگرز، چیتے، ان کا ذکر کروں گا جو اسلام آباد میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ چیتے کہاں سے آئے ہیں، یہ کیوں نظر آ رہے ہیں اور ان کا کیا بندوبست ہو سکتا ہے، اس وقت شہر میں ان کے حوالے سے کیا گفتگو ہے، یہ بھی میں، کیونکہ یہ بہت اہم یہ معاملہ ہے۔ اس میں فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، میں یہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جو اقتصادی صورتحال ہے اس پر آ جاتے ہیں۔ یہ حکومت جو ہے اس نے جو اگر یہ کنٹینیو کرتی ہے تو اس کے چیلنجز کیا ہوں گے۔ اس مالی سال میں پاکستان کو 31 ارب ڈالر چاہیے پیمنٹس کے لیے، اپنے سارے معاملات کو سلجھانے کے لیے۔ 31 بلین ڈالر، 31 ارب ڈالر، اور یہ حکومت دو ارب ڈالر، 3 ارب ڈالر، 4 ارب ڈالر ان کے لیے انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے تمام ریسورسز کو استعمال کر کے، اور اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی کوششیں بھی شامل، کیونکہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں، ان کو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں، تو پاکستان کی فوج جو ہے، پاکستانی فوج کے سربراہ انہوں نے بیرونی ممالک کے دورے کیے، سعودی عرب کے، یو اے ای کے، چائنا سے بھی رابطے میں، اور یہ جو امداد جو 3، 4، 5 ارب ڈالر کی آئی ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اب 31 ارب ڈالر اس حکومت کے بس میں تو نہیں ہے۔ اگر 31 ارب ڈالر پاکستان کو نہیں ملتے تو پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، اور اگر ہم ڈیفالٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایسپرین کی گولی بھی نہیں آئے گی تھوڑی دیر کے بعد۔ پھر جو عمران خان صاحب نے بات کہی تھی کہ جو منصوبہ ہے دشمن کا کہ پاکستان کو کئی حصوں میں تبدیل کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں، جو ہماری حفاظت کی ضمانت ہیں، ان پر کمپرومائز کروایا جا سکے، پریشرائز کیا جا سکے پاکستان کو، یہ انہوں نے میرے ساتھ ہی گفتگو کرتے ہوئے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ یہ منصوبہ ہے اقتصادی طور پر اتنا مفلوج کر دیا جائے، اتنا نیچے لے جایا جائے پاکستان کو کہ ڈیفالٹ کا خطرہ پیدا ہو، اور پھر بات کی جائے کہ ہاں جناب اب آپ اپنے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو ہماری مرضی کے مطابق آپ ان کو ختم کریں، رکھیں، این پی ٹی پر سائن کریں اور اس کو کسی ڈسپلن میں لے کے آئیں۔ تو جو ہمارے دفاع کی ضمانت ہے، ہمارے ایسٹس، ان پر کمپرومائز کی نوبت آ جائے گی۔ 31 ارب ڈالر یہ حکومت اکٹھے نہیں کر سکتی، نہ ہی 31 ارب ڈالر کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ 31 ارب ڈالر کیسے آئیں گے؟ اگر ملک میں آزاد اور شفاف انتخاب کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت آ جائے جس کو پتہ ہو کہ اس نے 5 سال کا ٹینیور کرنا ہے، اور یہ کوئی کولیشن گورنمنٹ بھی نہ ہو، ایک پارٹی کی یہ حکومت ہو، اور جن کو پتہ ہو کہ ان کو کسی طریقے سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اسی جماعت کے لوگوں کو توڑ کر آپ نو کانفیڈنس پاس کروا لیں، کیونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ لوٹوں کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا ایک ہیوج چیلنج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کے جو سربراہ ہیں، چاہے کوئی نئے سربراہ ہوں یا جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں، ایکسٹینشن میں جائیں، ان کو انتخابات کروا کے تو ایک ایسی حکومت کو اقتدار میں لے کے آنا ہے جو 5 سال کے لیے ہو، جس کا اپنا ایک پالیسی ہو، اکنامک پالیسی ہو، اور پھر جب وہ شفاف انتخابات ہوں گے، سب جماعتیں مانیں گی ان کے نتائج کو، تو اس نتیجے میں پھر آپ کا ایک چارٹر آف اکانومی بھی ہو سکتا ہے، ایک یعنی ان سائنڈ ایک سائلنٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ اس پر ہو سکتی ہے، اور وہ حکومت 31 ارب ڈالر بھی اکٹھے کر سکتی ہے۔ اس ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں، ان سے باہر نکلنے کی بھی بات سوچ سکتی ہے۔ تو آپ سیاست کو ایک طرف رکھ دیں، ساری سازشوں کو ایک طرف رکھ دیں، آپ کو انتخابات کرانا ہی ہیں۔
مارچ اپریل تک. اس سے آگے اگر آپ لے کے جائیں گے تو اس کا بہت شدید نقصان ہے, اور اس سے خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. تو یہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو چلا لیں گے آگے, کوئی کیئر ٹیکر بنا لیں کچھ, کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہی اس ملک میں معاشی استحکام لے کے آئے گی, اور دنیا یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی آئے گی, اور کچھ معاملات آگے بڑھنے کا امکان ہے. تو سب سے بڑا یہ فیکٹر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ توڑ پھوڑ کی سیاست عمران خان صاحب نے بھی نہیں کی. اگر اس وقت پاکستان بالکل متحمل نہیں ہو سکتا, اور جس طریقے سے انڈیا اس خطے میں اپنی جو ترجیحات ہیں ان کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے جا رہا ہے, اور ہماری یہ حکومت ڈومیسٹک ایشوز میں اس طرح سے الجھی ہوئی ہے کہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کا جو نقصان ہو رہا ہے, ابھی جس طرح G20 جو سمٹ تھا اس میں مودی کی جو بات ہے اس کو پذیرائی ملی ہے, ان کے الفاظ کو اس کے اعلامیے میں شامل کیا گیا ہے, اور ہمارے ہاں کیونکہ میڈیا بری طرح انٹرنل ایشوز پر الجھا ہوا ہے تو کوئی ہمیں بتا نہیں رہا کہ کس طریقے سے ہم بین الاقوامی دنیا میں آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے انتخابات یہ مسٹ ہے, اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب میں نے آپ سے بات کہی تھی چیتوں کی. دیکھیں یہ ایک جہاں پر انسانوں کو کھانا نہ ملتا ہو, جہاں پر انسان جانوروں سے بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہوں, تو وہاں جانوروں کا کیا خیال کیا جائے گا. اس شہر اسلام آباد کی جو خوبصورتی تھی وہ اس کے ارد گرد پہاڑ اور وہاں کے جنگلات, ان جنگلات میں جو نیچرل لائف ہے وہ اگر آپ آج بھی پیر سہاوا کی طرف جائیں یا یہاں کی جو واکنگ ٹریلز ہیں ان پہ اگر آپ ہائکنگ کے لیے نکلیں تو آپ کو جانور جو ہیں اور ایسی پرندوں کی صبح کے وقت آوازیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں ان کی, جس سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نیچر کتنی خوبصورت ہے. یہاں پر تیندوا جیسے ہم کہتے ہیں, چیتے جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں پر پیر سہاوا اور ان جنگلات میں, لیکن ہر طرف کٹنگ شروع ہے, ہر طرف آپ نے آبادیاں بنانا شروع کر دی ہیں, ان جانوروں سے آپ نے رہنے کی جگہ ان کی چھین لی ہے ترقی کے نام پر, تو وہ کہاں جائیں گے. تو اب آپ کو وہ جانور نظر آتے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر. رات کے وقت اگر آپ مارگلہ ہائی وے پہ جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو نظر آتے ہیں. اور یہ جو سید پور جس کو ولیج بنایا گیا ہے, فوڈ سٹریٹ بنائی گئی ہے, چھوٹا سا دیہات, وہاں پر یہ جب نکلتے ہیں چیتے تو یہ وہاں پر لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں احتمال اس بات کا ہے, خطرہ اس بات کا ہے کہ کیونکہ یہ بڑے ریئر اس میں نسل کے چیتے بھی ہیں کہ ان کو کہیں جو لوگ ہیں وہ نقصان نہ پہنچائیں. تو اب بڑا سوال یہ ہے کہ جو حکومت انسانوں کا بندوبست نہیں کر سکی وہ جانوروں کا کیا کرے گی. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیچرل خوبصورتی ہے اس کو برقرار رکھنا بھی بڑی اہم ہے, بڑی ضرورت ہے. تو ان کے لیے جو یہاں پر جنگلوں کو ختم کیا جا رہا ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے, ایک پوری پالیسی بنانی چاہیے کمپریہنسو, اور جو فارسٹ ہے ہمارے ان کو پریزرو کرنا چاہیے. یہ ہماری خوبصورتی ہے اور یہ ہمارا وطن اسی طرح خوبصورت رہنا چاہیے. اجازت دیجیے مجھے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.